ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پرویز علیمی پھر حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شاذ تمکنت کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے شاذ تمکنت کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے۔ شاذ تمکنت کا اصلی نام سید مصلح الدین اور عرفیت شفیع تھی۔ شاذ تمکنت 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید حفیظ الدین آباد تخلص کرتے تھے۔ شاذ کی والدہ کا نام جیلانی بیگم تھا۔ شاذ کے 3 بھائی تھے، نظام الدین، سید فرید الدین اور سید امتیاز الدین۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پہلی پبلک ہائی اسکول میں حاصل کی۔ شاذ جب 10 برس کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 1948 میں میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کے بعد سٹی سائنس کالج میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ اسی سال والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 1949 میں حیدرآباد اور ہندوستان کے رسائل میں باضابطہ شائع ہونے لگے۔ 1955 میں انہوں نے سیف آباد کالج میں ملازمت اختیار کی۔ حیدرآباد ایوننگ کالج میں آرٹس کے مضامین کے ساتھ PUSC میں داخلہ لیا۔ 1958 میں پہلی بار سری نگر ریڈیو کے زیر اہتمام کل ہند مشاعرے میں شرکت کی اور علی گڑھ اور دہلی وغیرہ بھی تشریف لے گئے۔ 1958 میں ان کی شادی حافظ محی الدین کی صاحبزادی محمدی بیگم کے ساتھ ہو گئی۔ محمدی بیگم سے انہیں 6 لڑکے سید واصف الدین، سید فواد الدین، سید حسن محی الدین، سید توصیف الدین، سید فریس الدین بہزاد اور سید لطاف الدین پیدا ہوئے۔ 1959 میں انہوں نے BA پاس کیا۔ 1960 میں ان کا تقرر سینٹرل ریکارڈ آفس ارم منزل میں بحیثیت کلرک کے ہوا۔ MA کرنے کی غرض سے انہوں نے ملازمت ترک کر دی اور ماہنامہ آندھرا پردیش اردو محکمہ اطلاعات عامہ حکومت آندھرا پردیش میں کچھ وقت کے لیے ملازمت کر لی۔ 1962 میں ان کا بحیثیت لیکچرار یونیورسٹی آرٹس اینڈ سائنس کالج ورنگل میں ہو گیا۔ ستمبر 1962 میں تقرر ہوا اور اپریل 1963 میں ملازمت وہاں سے ختم ہو گئی۔ جولائی 1963 میں بدرو کا کالج آف کامرس میں بحیثیت لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1966 میں پہلا مجموعہ کلام تراشیدہ شائع ہوا۔ 1967 میں انوار العلوم کالج حیدرآباد میں بحیثیت لیکچرار تقرر ہوا۔ 1972 میں 2 فلموں میں گیت لکھنے کے لیے پونا کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر بھی آپ نے کام کیا۔ پونا میں 1972 میں جشن شاذ کا انعقاد ہوا، لیکن اپنی مزاج کی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ لوٹ کر حیدرآباد آ گئے اور 1973 میں دوبارہ انوار العلوم کالج میں بحیثیت لیکچرر دوبارہ مقرر ہو گئے۔ 1977 میں شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ میں ان کا تقرر بحیثیت ریڈر کے کیا گیا۔ 1979 میں پاکستان کا سفر آپ نے کیا اور پاکستان میں آپ کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 1981 میں وہ دوبارہ پاکستان گئے۔ 1981 میں سخت بیمار ہو گئے۔ انہیں یعنی کہ شاذ تمکنت کو
یرکان کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ علاج کے لیے وہ نرسنگ ہوم میں شریک ہو گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے 1983 میں اپنا PhD کا مقالہ مخدوم محی الدین حیات اور کارنامے مکمل کیا۔ 1984 میں پھر آپ علیل ہو گئے اور مہاویر ہاسپٹل میں آپ زیر علاج ہوئے۔ علالت کا سلسلہ جاری رہا۔ شاذ کی علالت کا سبب کثرت مینوشی تھا۔ شاذ نے دوستوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے میرا ضمیر بہت ہے مجھے سزا کے لیے، تو دوست ہے تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے۔ اور ان کی زندگی اس شعر کی تابع رہی، دل پر خون کی ایک گلابی سے ہم رہے عمر بھر شرابی سے۔ علالت کی وجہ سے عثمانیہ ہاسپٹل میں شریک رہے۔ اس کے بعد جنوری 1985 میں سمن چندرا نرسنگ ہوم میں 15 روز زیر علاج رہے۔ 11 مئی 1985 کو ادبی ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ کل ہند مشاعرے میں شرکت کی۔ یہ ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ ثابت ہوا۔ اگست 1985 میں سخت بیمار ہوئے۔ دواخانے اسرا میں آپ کو علاج کے لیے رکھا گیا۔ 18 اگست صبح 4:30 بجے آپ اس دار فانی کو کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تدفین قبرستان احاطہ درگاہ یوسفین میں کی گئی، جو کہ حیدرآباد میں یوسفین حضرت یوسفین رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ بھی ہے، جو کہ ہر روز لاکھوں اور ہزاروں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اس کے احاطے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حیات راہ کی دیوار بن گئی شاذ، حیات راہ کی دیوار بن گئی شاذ، ایک آئینہ ہے شب و روز ڈس رہا ہوں میں۔ آپ کے یعنی کہ شاذ تمکنت کے شعر مجموعے مندرجہ ذیل ہیں۔ تراشیدہ جو کہ 1966 میں وجود میں آئی، اور بیاض شام 1973 میں، نیم خواب 1977 میں، ورق انتخاب 1981 میں پاکستان سے اشاعت ہوئی۔ ورق انتخاب 1981 میں ہندوستان سے شائع ہوئے۔ آپ کا تحقیقی مقالہ مخدوم محی الدین حیات اور کارنامے 1986 میں شائع ہوا۔ آپ کو جو انعام و اکرام ملے وہ کچھ یوں ہے۔ 1977 میں نیم خواب پر، جو کہ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ کو انعام دیا گیا۔ 1979 میں امتیاز میر آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ کی جانب سے آپ کو انعام نوازا گیا۔ 1981 میں میر ایوارڈ آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ سے دیا گیا۔ 1985 میں مخدوم ایوارڈ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی بعد از مرگ آپ کو دیا گیا۔ 1986 میں ادبی ایوارڈ اردو فورم جدہ سعودی عربیہ بعد از مرگ آپ کو دیا گیا۔ دوستو، یہ ہم نے بہت مختصر انداز میں شاذ تمکنت کی بہت مختصر سے حالات زندگی آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد سامعین میں دوبارہ ان کی شاعری کو بھی آپ کی خدمت میں لے کر کے عنقریب حاضر ہوں گا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید اسی طریقے سے میں انفارمیٹیو ویڈیوز آپ ویور کے سامنے میں لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔